نبی کس کو بنانا ہے، رسول کس کو بنانا ہے، یہ تاج کس کو پہنانا ہے؟ اور یہ تو تاج ہے ختم المرسلین کا تاج ہے، سید الاولین والآخرین کا مقام ہے، اور سید و کل بشر ہے، سید و کل آدم ہے، خاتم النبیین ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ جسے چاہے اسے چاہے اٹھا کر اس کو وہی بھیجنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون۔ فرمایا یہ جو باتیں کرنے والے ہیں، یہ مکر کرنے والے، یہ فراڈ کرنے والے، یہ فریب کرنے والے، یہ کٹویتیاں کرنے والے، ان قریب ان کو ذلت کا عذاب آئے گا۔ ایک تو عذاب اللہ کا عذاب، اور وہ بھی صغار، ان کے معنی نہایت ذلیل، رسوا کرنے والا، توہین اور احانت کی آخری انتہا تک پہنچانے والا وہ عذاب پہنچے گا ان کو۔ کیوں؟ بما کانوا یمکرون، جو کچھ یہ فراڈ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، نبوت کو ماننے سے، اسلام کو ماننے سے، رسول اللہ کی شریعت کو ماننے سے، آپ کے پیغامات، آپ کی تعلیمات کو ماننے سے جو طرح طرح کے یہ ہیلے بہانے کرتے ہیں، اس کی سزا ان کو بھگتنی۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ انشراح صدر کیا ہے؟ شاید گزشتہ بھی یہ، لیکن وہ فجر کے درس میں اس میں بات آئی تھی۔ شرح صدر پر دو چار باتیں ضروری ہم سنیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ گئے تھے آگ لینے کے لیے، فرمایا انی آنست نارا سآتیکم منہا بقبس، کہ سردی ہے، شدت کی سردی ہے، رات ہے، تاریکی ہے، فرمایا مجھے وہاں آگ دو نظر آئی، میں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں آگ مل جائے، کوئی انگار مل جائے، وہاں سے لا کے ہم جلائیں، سردی سے بچنے کے لیے لے آئیں۔ وہاں پہنچے، اعلان ہوا انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ وادی مقدس طویٰ میں آ گئے ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَطَرْدَىٰ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ۔ نبوت کا تاج پہنا دیا، فرمایا جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، اس کی سرکشی کی انتہا ہو چکی ہے، وہ اعلان کرتا ہے آنا ربکم الاعلی، رب کو ماننا تو دور کی بات ہے، وہ اپنے آپ کو رب منوانے پر تلا ہوا ہے۔ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری۔ بات انشراح صدر پر ہے، سینہ کھول دینا۔ یہاں اللہ فرماتا ہے من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے۔ یقین سے بتاؤ کبھی ہم نے زندگی میں دعا کی ہے یا اللہ میرا سینہ کھول دے؟ ہم نے کبھی زندگی میں دعا کی ہے؟ یہ نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، رب سے سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ نبوت کا تاج پہننے کے بعد سب سے پہلا سوال موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کیا فرمایا؟ قال رب اشرح لي صدری،
یہ نہیں کہا فرعون ایسا ہے ویسا ہے، ہمیں یہ توپ چاہیے، یہ فلاں چاہیے، یہ ہتھیار چاہیے، یہ ڈنڈا چاہیے، یہ سپورٹ چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، نہیں، سب سے پہلے رب سے مانگ رہے ہیں قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ انشراح صدر میں متعدد چیزیں ہیں، اور انشراح صدر میں یہ ہے کہ سینہ آپ کو پہچان لے اور حق کو قبول کرنے کی بھی طاقت اور گنجائش بن جائے۔ ایک برتن ہے جس میں گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے، حق کے قبول کرنے کی گنجائش ہی نہیں، حق سمانے کی گنجائش ہی نہیں، اس کو قبول کرنے جذب کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ سب سے پہلے برتن مانگا جا رہا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، کیونکہ فرعون کی طرف سے تانے آئیں گے اور فرعون کی طرف سے طرح طرح کی ایذائیں سزائیں متوقع اور ممکن ہیں، ان تمام سزاؤں ایذاؤں تانوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت اور طاقت کا نام ہے انشراح صدر۔ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اور ایک بات کہہ دوں، اتنی عظیم شان ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام ادب و احترام سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بات سے بات نکلتی ہے، مجھے کبھی کبھی بڑا وہ ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے، بڑی بڑی محفل میں اعلان ہوتا جی درود شریف پڑھو، اور درود شریف کے نام پر احمد رضا خان کے شعر پڑھتے ہیں۔ احمد رضا خان پیغمبر نہیں تھا، اور اس کے اشعار شریعت کا درجہ نہیں ہے، اور اس کے اشعار درود پاک نہیں ہے۔ درود پاک وہ ہے جو ختم المرسلین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، حبیب کبریا، تاجدار مدنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے سائل کے سوال پر یہ ارشاد فرمایا، قولوا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب سے موسیٰ علیہ السلام نے شرع صدر مانگا ہے، اور یہاں شان یہ ہے رب بطور احسان یہ تذکرہ فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے نبی، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا ہے؟ کیا آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا ہے؟ انشراح صدر کی نعمت سے نہیں نوازا ہے کہ ابو جہل نے، عتبہ نے، شیبہ نے، اور مکی دور میں، مدنی دور میں دشمنان اسلام نے، منافقین نے، یہود نے، نصارہ نے جتنے تان تشریح کر سکتے تھے سب کر لیے، لیکن قوت برداشت ہے، آدمی آتا ہے اور پکڑا جاتا ہے، زہر بجھائی ہوئی تلوار ہے، کام تمام کرنے کے لیے آتا ہے، ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ جانے والوں نے دیکھا ہے، آج بھی استوانہ اسامہ موجود ہے مسجد نبی کے اس پرانے حصے میں جس کے ساتھ اس کو باندھا گیا ہے۔ دشمن ہے، جان لینے آیا ہے، اور 3 دن خدمت کرنے کے بعد چھوڑ دیا، بھیج دیا، جاؤ، یہ انشراح صدر ہی ہے۔ ہم نہیں برداشت کرتے، کیوں؟ ایک تھپڑ کوئی مارے تو ہم 2 4 10 مارنے کی کوشش کریں گے، اگر کوئی ہم سے لسا اور کمزور ہوگا۔ ڈیڈے کے سامنے نہیں، کمزور کے سامنے ہم کوشش کریں گے کہ اس سے جتنا بدلہ لے سکیں لیں۔ کیوں؟ کہ دل میں جگہ نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، دل میں گنجائش نہیں ہے۔ کوئی ایک گالی نکالے، ہم 100 گالیاں نکالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں،
کیونکہ ہمارے دل میں گنجائش نہیں ہے، شرح صدر نہیں ہے، دل میں جگہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بات لمبی ہو رہی ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، اس کے دل میں جگہ ہوتی ہے، وہ برداشت کرتا ہے پڑوسیوں کی، دشمنوں کی، رشتہ داروں کی، اغیار کی ساری دشمنیاں، ساری ریشہ دوانیاں، ساری مصیبتیں جھیلتا ہے، برداشت کرتا ہے، حق کو حق سمجھتا ہے، حق کو قبول کرتا ہے۔ یہ انشراح صدر ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضيقاً حرجاً، اور یہ وہی بات ہے، فرمایا جسے اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کرے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور نہایت تنگ، حرجاً کے لفظ مزید تنگی کے لیے آتے ہیں، نہایت تنگ کر دیتا ہے، اور اس کے لیے حق قبول کرنا، حق پر عمل کرنا، نمازوں کے لیے اٹھنا، تہجد کے لیے اٹھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، سچ بولنا، حلال کھانا، حق کی حمایت کرنا، حق کی حمایت میں کھڑے ہونا، یہ اتنا مشکل ہوتا ہے کانما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ بغیر سیڑھی کے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ حکم کبریا یہ ہے، تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دے دو، کس میں؟ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بھلائی اور پرہیزگاری میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک دوسرے کے ساتھ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں نہیں دینا۔ ٹھنڈے دل سے، ایمان سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا یہ معیار ہے ہمارا؟ کیا ہم اس پر اترتے ہیں؟ اپنے سماج میں، معاشرے میں، زندگی میں، شب و روز میں، لیل و نہار میں، کاروبار میں، بزنس میں، تجارت میں، سروس میں، کیا ہم اس معیار پر اترتے ہیں؟ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کرے، فرمایا اس کے سینے کو اتنا تنگ کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے بغیر سیڑھی اور بغیر سہارے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ رجس، ناپاکی، عذاب، گندگی ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، وہ گندگی میں لت پت رہتے ہیں، صفائی اور ستھرائی اور طہارت ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور سب سے پہلی صفائی اور ستھرائی عقیدے کی صفائی ہے، عقیدہ صاف نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں، اور صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا وہ راستہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ جو اللہ کا بنایا ہوا راستہ، وہ راستہ جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ، سیدھا راستہ جس کے لیے آسمان و زمین کی ساری مملکت اسی کی ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وہی صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن کریم اور احادیث رسول کی صورت میں۔ وہ صراط مستقیم ہمارے سامنے کیا ہے؟ قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اور یہ صراط مستقیم سیدھا راستہ، اسی پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ وہ راستہ ہے
صراط الذین انعمت علیہم مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ راستہ فرمایا انبیاء کا راستہ ہے، یہ صدیقین کا راستہ ہے، یہ شہداء کا راستہ ہے، یہ صالحین کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. قرآن کریم میں یہ تذکرہ موجود ہے. فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ فرماتا ہے میرا یہ سیدھا راستہ ہے، قرآن کریم کا راستہ اور حدیث رسول کا راستہ. فرمایا یہی میرا سیدھا راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ دائیں بائیں کی پگڈنڈیوں پر مت چلو، یہ تمہیں راہ راست سے بھٹکا دینے والے ہیں. صحیح حدیث ہے. صحابی بیان کرتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، لمبی لکیر، اور پھر اس کے دائیں اور بائیں لکیریں کھینچی، دو لکیریں دائیں دو بائیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ درمیان کا راستہ، یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، اور اس کے دائیں بائیں یہ شیطانی پگڈنڈیاں ہیں، اور ہر راستے پر شیطان کھڑا ہے اور وہ اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، اپنی طرف بلا رہا ہے. لہذا یہ درمیان کا راستہ، یہ سیدھا راستہ، یہ کتاب و سنت کا راستہ، یہ قرآن و حدیث کا راستہ، اسی کو اپنانا ہے. اس سے ہٹ کر دائیں بائیں کے راستوں پر نہیں چلنا، اس لیے کہ وہ راستے ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں، تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں، بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں، نقصان کی طرف لے جانے والے ہیں. نجات کا راستہ یہی سیدھا راستہ ہے جو محمد رسول اللہ کا راستہ ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، فرمایا یہ رب کا راستہ ہے اور سیدھا راستہ ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، بے شک اپنے تفصیل سے آیتیں بیان کر دی ہیں. لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، نصیحت حاصل کرنے والی قوم کی. اور جو لوگ قرآن سے حدیث سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں. فرمایا لہم دار السلام عند ربہم، انہی کے لیے، انہی کے واسطے سلامتی کا گھر ہے، دار السلام ہے. دار السلام کیا ہے؟ وہ جنت عدن ہے. یہ جنت کے ناموں میں سے ایک نام سمجھ لیجئے، سلامتی والا گھر وہ جنت ہے. فرمایا لہم دار السلام عند ربہم وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور اللہ ان کا ولی ہے، اور اللہ ان کا ولی ہے. گزشتہ جمعہ میں اس کا تذکرہ ہوا. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے، ان کے کار خیر کی وجہ سے رب ان کا ولی ہے، رب ان کا حمایتی ہے، رب ان کا مددگار ہے، رب ان کا حاجت روا ہے، رب ان کا مشکل کشا ہے، رب ان کا داتا ہے، رب ان کا دستگیر ہے. بنانے والا، بچانے والا، دینے والا، لینے والا وہ رب ہے. اور جس کا رب ولی ہو، ساری کائنات اس کی دشمن ہو جائے، اس کی مخالف ہو جائے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ آیات کا مختصر خلاصہ ہے. سلسلے وار درس میں یہ جب چیزیں ہمارے سامنے آئے، میں نے گزشتہ جمعے میں بھی جمعے کی نسبت سے چند باتیں عرض کی تھی، اور وہ باتیں ساری پوری نہیں ہو پائی تھی. وقت کیونکہ جمعے کا متعین ہی ہوتا ہے، تو بعض چیزوں کے بارے میں بعض میں ساتھیوں نے سوالات بھی کیے. یہ جمعے کی اہمیت کے ضمن میں یہ صحیح حدیث لا ينتهين اقوام عن ودعهم الجمعة او لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. ضرور بضرور جمعہ ترک کرنے سے باز رہنا، ورنہ اللہ رب الجلال تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا اور تمہارا شمار غافلوں میں ہوگا. اور یہ حدیث
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ لقد حممت، میں نے یہ ارادہ کیا، ان آمر رجلا یصلی بالناس، کہ میں کسی کو حکم دوں کہ جو میری جگہ مصلی پر نماز پڑھائے، ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجماعة بيوتهم، کہ پھر میں جاؤں اور جو لوگ جمعے میں حاضر نہیں ہوئے ان کو میں گھروں میں جلا کر آ جاؤں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، یہ سید و ولد آدم فرما رہے ہیں، یہ شفیع المذنبین فرما رہے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے، یہ رحمت للعالمین کسی کی ووٹ اور سپورٹ سے آپ کو لقب نہیں ملا ہے، یہ رب نے عطا کیا ہے، رب نے یہ نام رکھا ہے۔ والدہ نے نام دوسرا رکھا تھا اور دادا نے نام دوسرا رکھا تھا، محمد نام، احمد نام یہ رب نے پسند کیے، رب نے ان کو تسلیم کیا، اپنے قرآن میں ان کا بیان موجود ہے، اور لیکن رب نے جو نام لے کر مخاطب کیا ہے وہ یہ کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ یہ رب کا تجویز کردہ نام ہے۔ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے وہ یہ فرما رہے ہیں، لقد حممت، میں نے یہ ارادہ کیا، ان آمر رجلا، کہ کسی کو اپنی جگہ مصلی پر کھڑا کروں اور پھر میں چلا جاؤں اور دیکھوں کہ جو لوگ جمعے میں حاضر نہیں ہوئے ان کو میں گھروں میں جلا کر آ جاؤں، آگ میں جلا کر آ جاؤں۔ جبکہ رسول اللہ وہ رسول ہے کہ آپ نے آگ میں جلانے سے لوگوں کو نکالنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ آپ نے ایک مرتبہ مثال بیان فرمائی، فرمایا میری مثال ایسی ہے جس طرح ایک جگہ آگ جل رہی ہو اور لوگ جا جا کے اس میں گر رہے ہیں اور میں پیچھے سے جا کر ان کی کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں۔ جہنم سے نکالنے کے لیے آپ تشریف لائے تھے، آگ سے بچانے کے لیے آپ تشریف لائے تھے، آگ میں جلانے کے لیے آپ تشریف نہیں لائے تھے۔ آپ کا مشن ہی یہ تھا کہ لوگوں کو آگ سے نکالیں۔ كنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها، اللہ فرماتا ہے تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو بھیج کر تمہیں اس سے بچایا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جمعے میں غیر حاضر رہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو آگ میں جلا کر آ جاؤں۔ 4-5 باتیں میں نے عرض کی تھی، ان میں سے بعض ساتھیوں نے ایک سوال یہ پوچھا کہ جب ہم بیٹھتے ہیں ٹائم زیادہ ہوتا ہے اور ہم تشہد کی حالت میں نہیں بیٹھ پاتے تو جو معذور ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، معذور لوگ ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں، وہ جس طرح سہولت سے بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ہٹے کٹے اچھے خاصے تندرست توانا صحت مند لوگوں کو یہ اہتمام کرنا چاہیے، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اسی طرح بیٹھیں جس طرح اتحیات بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھیں۔ اسی طرح بعض لوگ تسبیح لے لیتے ہیں اور دوران خطبہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، یہ بھی اس میں جب ایک دن کا یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھنے والے کو فرمایا کہ اس نے لغو حرکت کی ہے تو پھر تسبیح پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ زبانی آپ دل میں جو کچھ پڑھتے رہیں وہ پڑھتے رہیں، ہاتھوں سے حرکت کرنے کی گویا کوئی بھی ایک دن کا یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھا دوران خطبہ تو آپ فرمایا گویا آپ نے بھی لغو حرکت کی ہے۔ اور اگر آپ اپنے ساتھی کو یہ کہیں کہ چپ ہو جا، خاموش ہو جا، یہ بھی لغو حرکت میں شمار ہوگا، لہذا آپ اس میں احتیاط کریں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ جمعے کی نماز کے سارے حکم احکام الگ ہیں اور ظہر کی نماز کے سارے حکم احکام الگ ہیں۔ ظہر کی نماز کے لیے یہ ہے کہ آپ اول وقت میں آئیں، 4 سنتیں ادا کریں، 4 فرض ادا کریں، اس کے بعد 2 سنتیں ادا کریں اور خوشی سے چاہیں تو 2 نفل پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ اگر آپ دیر سے آئے، مثلا اتنا ٹائم ہے کہ صرف 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، آپ نے 2 سنتیں پڑھنی ہیں، 4 فرض پڑھنے ہیں، آپ کے لیے 4 سنتیں بھی اور 2 سنتیں، دونوں چیزیں حدیث میں مباح اور سابق اور گنجائش اور اختیار موجود ہے۔ جمعے کے لیے میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ پہلے آپ آئیں
ثم صلی ما قدر لہ، جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، جو آپ پڑھ سکتے ہیں دو کر کے، جتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں اپنی پڑھیں، 2 4 6 8 10 20 50 وہ پڑھیں۔ لیکن ہمیں تو چونکہ رسم نبھانی ہوتی ہے، ہم تو آتے ہی اس وقت ہے جس وقت دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے، پولیو پڑھائیں گے اور فٹافٹ 2 فرض پڑھیں گے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ سنتیں نفل ان کے ہمیں توفیق ہی نہیں ہے، اللہ سے توفیق مانگو یار، کیا ہو گیا ہے؟ سلام پھیرتے ہی سارے لوگ ایک دم دروازے سے باہر بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ یہ کسی غلط کام میں پھنس گئے تھے، کسی گندی جگہ چلے گئے تھے، کسی برے کام میں تھے، لہذا جان بچاؤ اور بھاگو یہاں سے۔ یہ نہیں ہو، یہ سوچ بدلو، یہ انداز بدلو، تبدیلی لاؤ اپنے اندر، دین کا منہج سمجھو، دین کا مشن سمجھو۔ جمعے کے دن 2 فرض ہیں، اور میں نے یہ بھی سنا ہے بعض ساتھی کیا کرتے ہیں کہ جمعے کے بعد زور کے 4 فرض ایک جیسے پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کان کھول کر سننے چاہیے کہ ان کی دونوں نمازیں برباد ہیں، وہ جمعے سے بھی محروم ہیں اور زور سے بھی محروم ہیں، اس لیے کہ ان کو جمعے کے بارے میں شک تھا اور شک کی بنیاد پر کوئی عبادت قبول نہیں، اور جمعہ پڑھ لیا اور بعد میں الگ سے زور پڑھ رہے تو وہ زور ہے ہی نہیں ہے، لہذا وہ جمعے سے بھی گئے اور زور سے بھی گئے۔ یہ نہایت سنگین بدعقیدگی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ کے فرامین، شریعت کے قوانین پر یقین ہی نہیں ہے۔ جمعہ پڑھ کے پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ لائق ہیں اور بعد میں جا کے الگ سے ہم پھر پیشی کے 4 فرض بھی پڑھ لیں۔ یہ نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ جمعے کے فرضوں کے بعد پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے، ہر نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں وہ سارے اذکار پابندی سے پڑھنے چاہیے، وہ سارے اذکار پابندی سے پڑھنے چاہیے۔ ایک 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی کے بارے میں یہ صحیح حدیث ہے کہ بڑی فضیلت ہے، فرمایا جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پابندی سے پڑھتا ہے، اس کے درمیان اور جنت کے داخلے کے درمیان صرف موت ہے۔ اور اس میں یہ بھی میں عرض کروں گا کہ آیت الکرسی کا ترجمہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ پڑھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن آیت الکرسی کا جب تک ترجمہ معلوم نہیں ہوگا ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں ہے کیا کیا۔ یہ عظیم آیت ہے، قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت، اگر آیت الکرسی کرا دی گئی تو اس میں خزانے کیا کیا ہے، اس کا ترجمہ جاننا چاہیے۔ آیت الکرسی پڑھی، مسنون اذکار پڑھے، اجتماعی دعا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعد یعنی نماز کے بعد ایسا ثابت نہیں ہے کسی حدیث میں کہ آپ نے دعا مانگی ہو اور سارے مقتدی آمین آمین چپ چاپ بیٹھ کے کرتے رہے ہوں، ایسا ثابت نہیں۔ لیکن کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ آپ دعا ہی نہ کریں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے لیے جب آپ اٹھتے تھے اس ٹائم سے لے کر اور سوتے ٹائم تک اگر ساری دعائیں اکٹھی کرو تو مجھے لگتا ہے کم از کم 2 گھنٹے لگ جائیں گے ان ساری دعاؤں کو پڑھنے میں۔ یعنی کتنا اہتمام کرتے تھے رسول اللہ۔ سب سے پہلے اٹھے ہیں اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، اور سوتے ٹائم اللہم باسمک اموت و احیا، اور پھر 4 کل آیت الکرسی اور بہت سارے اذکار آمن الرسول، یہ سارا کم از کم لگاتار آپ پڑھتے رہیں۔ جو دعائیں بلا ناغہ روزانہ آپ مانگتے تھے وہ 2 گھنٹے کے لگ بھگ اس پر وقت لگے گا۔ ہمیں توفیق ہی نہیں، یا تو ہم رسمن امام کہے گا مجھے اللہ میرے گھر میں راشن نہیں ہے اور ہم آمین کہیں گے، امام کہے گا یا اللہ ان کو سب کو تباہ برباد کر، تو ہم آمین کہہ کر چپ چاپ اٹھ کر چلے جائیں گے۔ اس نے کیا مانگا؟ گالیاں دی، بددعائیں دی یا دعا کی، اس کی پرواہ کیے بغیر جو کچھ اس نے مانگا ہم آمین کہہ کے اس کے بعد چلے گئے، اور اپنے طور پر نہ اس طرح دعا کر رہے ہیں نہ اس طرح دعا کر رہے ہیں۔ دعا کرو، دعا مانگو، دعاؤں کے بعد پھر جب آپ اٹھیں گے تو جمعے کے بعد آپ 2 سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک سلام سے 4 سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر 4 کے بعد 2 اور 6 سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد میں آپ پڑھ رہے ہیں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ 4 سنتیں پڑھیں، اور گھر میں جا کر پڑھ رہے ہیں تو 2 سنتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ثابت ہے۔ اور چونکہ سنت نماز آپ نے گھر میں پڑھنے کا اہتمام فرمایا تھا، اس لیے اگر کوئی آدمی جلدی اٹھ کر جائے اور جا کر گھر میں سنتیں پڑھے
اس کے لیے رخصت ہے. لیکن اگر گھر میں سنتیں نہیں پڑھنی ہیں تو پھر سنتوں کا اہتمام کریں. بڑی تاکید ہے سنتوں کی. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چند چیزیں اور بھی انشاءاللہ آئندہ ہمارے سامنے آتی رہیں گی. رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب و سنت پر چلنا